آج ایسے طریقے ایسی باتیں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ آپ جاپان سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو فوری طور پہ ایسے یکدم مکمل طور پہ چینج کر لیں۔ جاپان کی ہسٹری بے شمار تکلیفوں سے، زلزلوں سے اور ہیروشیما ناگاساکی پر گرے ہوئے ایٹم بمبوں سے پھر دوبارہ وہ کیسے کھڑے ہوئے، کیسے انہوں نے ترقی کی، کیسے دنیا میں اپنا نام بنایا۔ ان کے ایک شہری کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی ایشین انسان سے ایک جاپانی نے پیسے کچھ ادھار لیے۔ اب یہ دونوں دوست تھے، اپنی ٹرین پہ سفر کیا کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو جاپانی جس نے ادھار لیا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ یہ جو ایشین انسان تھا اس نے ذکر کیا ایک دوسرے جاپانی سے کہ مجھ سے ایک جاپانی نے پیسے ادھار لیے تھے اور اب وہ آتا نہیں ہے۔ اس پر دوسرے جاپانی نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس شخص کو، ایشین انسان کو وہ پیسے دیے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پیسے کیوں لوں، پیسے تو ادھار آپ نے لیے ہی نہیں۔ لیکن اس پر جاپانی نے جواب جو دیا وہ آپ کے اور میرے لیے ایک سبق بن سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جاپانی وعدہ نہیں توڑتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ نہ ہو کہ تم ایشیا میں جا کے کسی سے کہو کہ جاپانی نے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں کیونکہ وہ جاپانی ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں یا کسی وجہ سے یہ رستہ چھوڑ کے گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جاپانیوں کی ایک مثال ہے کہ رستے میں، ٹریفک میں جہاں بالکل بند ہوتی ہے ٹریفک، رات کے ٹائم ریڈ لائٹ ہو تو پھر بھی وہ کراس نہیں کرتے۔ ایک پاکستانی نے جاپانی سے کہا کہ تم یہ کراس کیوں نہیں کرتے، یہاں تو رش بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر جاپانی نے جواب دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور کسی بلڈنگ سے کوئی بچہ، کوئی انسان دیکھ رہا ہو اور اس کے دل میں آ جائے کہ ریڈ لائٹ کراس کرنا، جمپ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا پیغام دوسرے کو دوں۔ اتنی اعلیٰ ظرفی جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے جاپانیوں میں اب بھی موجود ہے۔ ایک وقت تھا کہ جاپانی ایسے جاگیردارانہ نظام تھا، وہ اپنی اپنی عدالتیں، اپنا اپنا ان کی فوج، اپنے اپنے ٹیسٹ کا طریقہ کار تھا۔ پرانے وقتوں میں وہ سارا ختم کیا، ایک فوج بنی، ایک آرمی، ایک ملک بنا۔ اس کے بعد انہوں نے ترقی کرنا شروع کی، اپنے بچوں کو ایتھکس سکھائے، ان کی تربیت ایسے کی کہ وہ صفائی بھی خود کریں، اپنا جو ہے فصلیں بھی اگائیں تاکہ ان کو زندگی کے ہر چیز کی قدر ہو۔ جب وہ فصل اگائیں گے، سبزیاں اگائیں گے تو ان کو سبزیوں کی قدر ہوگی کہ سبزیاں کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں، پھر وہ ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ وہ آگے جا کے کامیاب قوم بنے۔ لیکن اس وقت جاپان ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ خام مال جسے ہم بولتے ہیں، لوہا ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، ایسی چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن وہ ملک اپنی صنعت میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ نتیجے میں انہوں نے ایک غلط قدم اٹھایا، انہوں نے رشیا پہ اٹیک کر کے اس کو تو ہرا دیا اور دوسرے ملکوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا اور امریکہ پر حملہ کر دیا۔ نتیجے میں امریکہ نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بم پھینکے اور وہاں تباہی مچائی تو ان لوگوں نے بغیر کسی شرط کے صلح قبول کی، تو امریکہ نے ان پر شرط عائد کی کہ اب اپنی فوج نہیں بنائیں گے۔ نتیجے میں تمام جو فوج کے افسران تھے ان کو کاروبار پہ لگایا گیا، جو بڑی بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں تھیں وہ پبلک کی گاڑیاں بنانے لگ گئیں، جو دوربین بناتے تھے وہ کیمرہ بنانے لگ گئے، اور اسی طرح چھوٹی صنعتوں میں ترقی کا ایک سمندر جو تھا وہ چلنا شروع ہوا۔ اور اب اتنی زیادہ انہوں نے پرفیکشن کی کہ ان کی کوئی بھی چیز پائیداری میں، مضبوطی میں، پرفیکشن میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے مسائل کا مقابلہ کرتے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھتے، زلزلے آتے ہیں، بڑے بڑے سونامی آتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی پر جب بم گرا
تو عرصے تک بچے اپاہج، اندھے اور لنگڑے پیدا ہوتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور آج پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک پہچان ہے۔ اپنے ڈسپلن میں، اپنے وقت کی پابندی میں اتنے زیادہ پنکچول کہ گاڑیاں چند سیکنڈ لیٹ ہونے کے علاوہ اور زیادہ لیٹ ان کا تصور بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی 1 منٹ لیٹ پہنچتا ہے تو وہ اس کو وارننگ دے دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ یو آر لیٹ۔ اور اب اگر تم اس سے زیادہ لیٹ ہوتے ہو تو یہاں جاپان میں یہ مثل ہے کہ لیٹ، اس کے نام کے ساتھ لیٹ کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، یعنی مرحوم۔ اتنا زیادہ ان کی ٹائم کی پنکچولیٹی ہے، اور بات کرتے وقت ہمارے یہاں بے ترتیبی، بے ڈھنگم اور غیر ضروری باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ایک بات کرتا ہے، باقی سنتے ہیں میٹنگ میں اور نوٹس بناتے ہیں اور ذہن کو استعمال کرتے ہیں، بہتر سے بہتر، امپرومنٹ سے امپرومنٹ، رسک کا وہ کم سے کم اور غلطی کم سے کم، اور پرفیکشن زیادہ سے زیادہ پرفیکشن کی طرف وہ مائل ہیں۔ اگر آپ اور ہم لوگ بھی تمام دنیا میں موجود اچھی عادات کو، ایک ایک عادت کو خود میں تھوڑا تھوڑا امپروو کرنا شروع کر دیں، پہلے سے بہتر، روزانہ پہلے سے 1% بہتر ہونا شروع کر دیں، تو یقیناً ہم بھی دنیا کے بہترین انسان اور بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ افضل باجوہ موٹیویشنل اسپیکر کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا، ہمارا سب کا اللہ نگہبان۔